السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے انتہائے عشق، اور اس کے رائٹر ہیں ارید شاہ۔ امید ہے یہ ناول آپ کو پسند آئے گا، اور چلیں آج ہم پھر اس کی فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذان کی آواز سنتے ہوئے تائشہ اٹھی اور اٹھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے زمل کا خیال آیا۔ کل فون پر اس نے کہا تھا، اماں سائیں میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آج میں شار خان تک پہنچنے میں کامیاب رہوں۔ اگر میں اس کا انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گئی تو میرا پروموشن ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب سے پہلے زمل کے لیے دعا مانگی اور اس کے بعد شازم کے لیے، جیسے ابھی نماز کے لیے جگا کر آئی تھی۔ اس نے ابھی کل کہا تھا، اماں سائیں میرے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا، اللہ آپ کی سنتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے شازم کے لیے دعا مانگی۔ جازم کبھی کہتا نہیں تھا، لیکن وہ تو تائشہ کا لاڈلا تھا، اس لیے تو وہ دن رات دعا گو رہتی تھی۔ ایک تو اتنا خطرناک پروفیشن چنا تھا اس نے، اور باپ کی طرح غصہ ہمیشہ ناک پر بیٹھا ہوا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے کسی سے۔ نماز ادا کر کے وہ فوراً اٹھی۔ اسے یقین تھا شازم دوبارہ سو چکا ہوگا اور اسے جگانے میں اسے پھر سے بہت سارا وقت لگ جانا تھا، اور آج کا دن تو اتنا خاص تھا کہ وہ آج کسی کو بھی سونے نہیں دینے والی تھی سوائے جازم کے۔ کل رات جازم 3 بجے کے بعد گھر واپس آیا تھا اور ابھی تک اس کی نیند مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اٹھ کر نماز ادا کر کے دوبارہ سونے جا چکا تھا، اور ایک شازم تھا۔ وہ شازم کے کمرے میں آئی جہاں اسے سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بالکل جنید جیسا تھا، سوتے ہوئے بھی مسکراتا تھا، اور جازم وہ تو سوتے ہوئے بھی چہرے پر اتنے خطرناک اثرات بنا کے رکھتا کہ کسی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شخصیت دوسروں سے مختلف ہے۔ شازی اٹھ جاؤ میرا چاند، دیکھو صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں اماں سائیں، اللہ سائیں تو میرے دوست ہیں، ایک دن معاف کر دیں گے۔ شازم نے انگڑائی لیتے ہوئے چادر دوبارہ اپنے چہرے پر لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ٹھنڈے پانی کے جھٹکے نے اسے زمین پر گرا دیا۔ استغفر اللہ، سیلاب آ گیا ہے کیا؟ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن اگر تم مزید 5 منٹ میں نہیں اٹھے اور تم نے اماں سائیں کو تنگ کیا تو یہاں تمہارے آنسو کی بار ضرور آئے گی۔ جازم نے ایک جھٹکے سے چادر اس کے اوپر سے کھینچ کر دور پھینکی۔ اماں سائیں کیا آپ اب بھی کچھ نہیں بولیں گی؟ شازم نے جازم کی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری جان وہ تمہیں نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ تائشہ نے صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی دوسرے تیسرے کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کہیں جا رہا ہوں میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی شکل نہ دکھائے مجھے۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، جبکہ جازم بنا اس کی طرف دیکھے اس کے کمرے سے نکلنے لگا، لیکن جاتے ہوئے بتانا نہیں بھولا، آئینہ دیکھ کر اپنی بات سے مکرر مت کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ جازم کی بات پر تائشہ مسکرائی، جبکہ وہ بے بسی سے تائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں ابھی تم نے ہی تو کہا کہ تم جازم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، اگر اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تائشہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہ خاموشی سے وضو کرنے چلا گیا۔ باہر آیا تو اچانک ہی یاد آ گیا، اللہ سائیں آج تو بابا سائیں کی سالگرہ ہے، کیا اللہ جی دوست ہو کر بلاوا دیا؟ اس نے جلدی سے نماز بچائی، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ارادہ جنید کو وش کرنے کا تھا، لیکن ٹھنڈے پانی کے گلاس کا بدلہ تو وہ جازم سے آج ضرور لینے والا تھا، کیونکہ شازم جانتا تھا کہ جازم نے اس سے کل بائک ٹائم پر نہ پہنچانے کا بدلہ لیا ہے۔ یا اللہ، 9 بج گئے، ابھی تک تو شارق صاحب وہاں سے جا چکے ہوں گے۔ زمل بھاگتے ہوئے منزل کے اندر آئی تھی، بلو جینز کے اوپر وائٹ کرتا پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، ہر طرح کے میک اپ سے پاک چہرہ ہائی ہیل میں بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ نہ جانے کتنے مردوں کی تعداد کی بلڈنگ میں اکیلی لڑکی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ شکی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ شارق خان سے ملنا ہے مجھے، اس نے 4-5 مردوں کے حلقے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک دماغ میں خیال آیا، وہ آدمی یقیناً یہاں شار کے نام سے تو نہیں رہا ہوگا؟
اس بلڈنگ میں تقریباً 200 مرد رہتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام بھی شارک نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے آدمی نے اسے جواب دیا۔ سیڑھیوں پر ان لوگوں کو کھڑے دیکھ کر اس کے پاس مزید اوپر جانے کی وجہ نہیں تھی، اور جس طرح سے وہ پانچویں اسے دیکھ رہے تھے یقیناً وہ جانے بغیر اس سے اوپر نہیں جانے دے سکتے تھے۔ لیکن میں اوپر جانا چاہتی ہوں، میرے دوست ہوتے ہیں یہاں۔ دوست کا نام بتائیں؟ بزرگ نے اس کی بات کاٹی۔ دوست کا نام 200 مردوں میں سے اس وقت کوئی ایک بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر شارک نام کا یہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو اور کوئی نام لے کر وہ لوگوں کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ ڈارلنگ بولو نا، کس سے ملنا ہے؟ نیچے اترتا آدمی آدھی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا ایک لڑکا اس کے قریب آیا، آدھے بال آنکھوں پر ڈالے، جو کہ بے حد برے لگ رہے تھے، لیکن شاید فیشن کے نام پر نمونہ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک سائیڈ منہ میں سگریٹ دبائے شاید کسی فلمی ایکٹر کی نقل کر رہا تھا۔ جسم سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کم بدبو زیادہ لگ رہی تھی۔ شاید اس نے کوئی سستا برانڈز یوز کیا تھا، وہ بھی بہت سارے مکس کر کے۔ زمل ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہوئی۔ ڈارلنگ، میں وہی جس کو تو ڈھونڈ رہی ہے، بولے گی نہیں کیا؟ میں نے تجھے بلایا تھا بلڈنگ دیکھنے کے لیے، وہ آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ ایکٹنگ اچھی کر رہے ہو مسٹر، لیکن سامنے کھڑے بزرگ تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ زمل مر کر بھی کبھی اس انسان کے ساتھ اوپر نہیں جائے گی۔ میرا نام زمل جنید خان ہے، کراچی نیوز چینل کے لیے کام کرتی ہوں۔ خبر ملی ہے کہ یہاں ایک بہت ہی مشہور سیکرٹ ایجنٹ نے کچھ وقت کے لیے قیام کیا ہے، مجھے ان کا انٹرویو چاہیے۔ اگر میں ان کا انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، اسی لیے پلیز آپ لوگ راستے سے ہٹیں۔ زمل نے سچ بتایا۔ اس کے بعد شارک کے مشن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے زمل کو کوئی مطلب نہ تھا، اسے مطلب تھا تو بس اتنا کہ وہ اگر انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا پروموشن ہو جائے گا، اسی لیے اس نے سچ بتانا بہتر سمجھا۔ نہیں بی بی، یہاں کوئی شارک نہیں رہتا، تم چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر تم کوئی پریس رپورٹر ہو تو اپنا کارڈ دکھاؤ، ہمیں نہیں تو کوئی لیگل نوٹس، تب ہم تمہیں اوپر جانے دیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو، بزرگ نے غصے سے کہا۔ ان بزرگ کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اگر یہاں پر کوئی سیکرٹ ایجنٹ اپنے وطن کے لیے کام کر رہا تھا، سب سے چھپا ہوا تھا، یہ بات اس لڑکی کو اس طرح سے سرِ عام نہیں بتانی چاہیے تھی۔ انہی لوگوں میں ان کے دشمن موجود ہو سکتے تھے۔ اپنے وطن کے ساتھ غداری تو کوئی سچا پاکستانی مر کے بھی نہ کرے۔ بات سن کر یہ زمل کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ نیکسٹ ٹائم وہ ضرور کوئی نوٹس لے کے آئے گی۔ بڈھا سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، اگر مجھ سے پہلے شارک تک کوئی اور پہنچ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ارے اپنے گبر کو ہائے ہیلو تو کر کے جا، کوئی تو جمے کا وعدہ، کوئی ملنے کا ارادہ۔ چٹاہ! گبر کے الفاظ میں اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ایک اور چاہیے، اس نے دوسرا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے دکھایا، جس پر گبر نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے بائیں آنکھ کے اوپر کیا، جو غلطی سے آنکھوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ظالم، یہ تو پیار کی شروعات ہے۔ اگر لڑکی پہلی ملاقات میں چھاپڑ مارے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے دل سے سمتھنگ کرتی ہے، وہ بے شرموں کی طرح بولا۔ اب اس کا مطلب بتانا پسند کریں گے آپ کہ یہ سمتھنگ کیا ہے؟ وہ غصے سے گھورتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی۔ میں نہیں بتاتا، میرے کو شرم آتی ہے۔ گبر سچ مچ میں شرما دیا، اور اس کے اس طرح سے شرماتے روپ کو دیکھ کر زمل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکے کو ایک اور لگاتی، ثانیہ آ چکی تھی۔ کچھ خبر ملی یہاں؟ وہ یقیناً اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہاں کوئی شارک نہیں ہے، زمل نے اسے پوری کارروائی بتائے بغیر بتایا۔ ویسے بھی یہ لڑکی اس کے ذریعے شارک تک جانا چاہتی تھی، اس کی مدد تو وہ مر کے بھی نہ کرے۔ گبر بسنتی کی لو سٹوری میں شیلا کہاں سے آ گئی؟ وہ الگ ہی انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ثانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ پر مر مٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گبر صرف اپنی بسنتی کا ہے، وہ ثانیہ کے قریب کھڑا ہو کر بولا، جبکہ ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر زمل فوراً وہاں سے نکلی۔
عجیب پاگل آدمی سے پالا پڑا تھا اس کا۔ وہ شیلا مطلب ثانیہ کو اوپر اچھا خاصا پھنسا آئی تھی، لیکن جو بھی تھا اچھا ہی تھا۔ ثانیہ اپنا کام کرنے کے بجائے اس کا پیچھا کیے جا رہی تھی، جو کہ بہت غلط بات تھی۔ وہ اس کی مدد سے اسے ہی ہرانا چاہتی تھی، جو زمل جنید خان مر کے بھی نہ کرے۔ شاذم جیسے ہی باہر نکلا اور وردی میں ایک کانسٹیبل کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ سر میں آج چھٹیوں پر چلا جاؤں گا، اسی لیے سوچا کہ یہ فائل وقت پر آپ تک پہنچا دوں۔ یہ لیجئے سر، اس کیس کی ساری ڈیٹیل اس فائل میں موجود ہے۔ کون سی ڈیٹیل؟ شاذم نے فائل تھامتے ہوئے کہا۔ سر، میری چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، اس لیے میں آفس نہیں گیا، لیکن یہ فائل بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، اسی لیے آپ کے گھر آ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر واپس جانے لگا۔ ایک منٹ، ایسے کیسے؟ چھٹیوں پہ جا رہے ہو تم؟ ٹریفک کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ چھٹیاں منظور کس نے کی ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، شاذم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ کانسٹیبل اسے پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، آپ ہی نے منظور کی تھی 2 دن پہلے، اور سر ٹریفک کا پرابلم دیکھنا ٹریفک والوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پر ایسے کیسے ٹریفک کا کام تمہارا نہیں ہے؟ تم پورے ملک کے محافظ ہو، تمہیں ٹریفک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تمہیں آفیسر بنایا کس نے ہے؟ اور اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ کانسٹیبل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے سر کو ہو کیا گیا ہے۔ سر، لیکن ہم پولیس آفیسر ہیں، ٹریفک کا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ٹریفک آفیسرز ہوتے ہیں، وہ بے بسی سمجھاتے ہوئے بولا۔ بڑی مشکل سے منظور ہوئی چھٹیاں اسے کینسل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اچھا، وہ ٹریفک آفیسرز ہوتے ہیں؟ سوری یار، مجھے کیا پتا، چلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، شاذم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل اس کا پل میں بدلتا ہوا روپ اور اسے مسکراتے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ آج اس کا سر پاگل ہو چکا ہے۔ نہیں سر، اب میں چلتا ہوں، اور اسے اس روپ میں دیکھ کر کانسٹیبل پریشانی سے بولا۔ ارے ایسے کیسے چلتا ہوں؟ چائے تو پی کے ہی جاؤ گے، اور آج تو میرے بابا کی سالگرہ میں کیک کھلاؤں گا، وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا بولا۔ گھر کے اندر ہی بریک فاسٹ ٹیبل پر جاذم کو ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ کبھی شاذم کو کبھی جاذم کو دیکھنے لگا۔ رفیق، حیرت تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رفیق کو اپنے گھر دیکھ کر جاذم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ارے تم جانتے ہو اسے، یہ میرا دوست ہے، آج ہی بنا ہے، تو سوچا اسے چائے پلا دوں۔ اماں سائیں، 2 کپ چائے بنائیں میرے اور میرے دوست کے لیے۔ آجا یار، تو دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ شاذم نے زبردستی سے اندر گھسیٹا، جبکہ جاذم ہونہار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے صبح پانی والا بدلہ لے رہا تھا۔ رفیق، ویسے بھی تمہیں بلانے والا تھا، وہ فائل تیار کر لی ہے؟ تم نے چھٹیوں پر جانے سے پہلے وہ فائل تم مجھے دے کر جانا، جاذم نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تو رفیق نے بے بسی سے فائل شاذم کے ہاتھ میں دیکھی، جو فائل کی مدد سے خود کو پنکھا کر رہا تھا۔ یہ والی فائل؟ لیکن یہ تو تم نے مجھے دی، اب تو یہ میری ہوئی، اور ویسے بھی میں دوستوں کی چیزیں لوٹتا نہیں۔ شاذم نے مسکراتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ہاں، کیوں نہیں، تم ہی رکھ لو۔ یہ فائل 12 لوگوں کے قاتل کی ہے، اور ان ثبوتوں کی بنا پر اگر ہم اسے گنہگار ثابت نہیں کر پائے تو ہو سکتا ہے تیر تم پہ جائے سیدھا، کہ وہ آدمی تم ہو، جاذم نے اسے کھلی آفر کرتے ہوئے کہا، اور اس کی مکمل بات سنتے ہی شاذم کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر جاذم کے ہاتھ میں آ گئی۔ چائے پیو، اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے میرے گھر میں کوئی پاگل آدمی دیکھا ہے۔ جاذم کا اشارہ شاذم کی طرف تھا۔ سر، آپ کا جڑا بھائی بھی ہے، بالکل آپ کی طرح دکھتا ہے، میں تو پہچان ہی نہیں پایا کہ یہ آپ نہیں ہیں، ان کی تو آواز بھی آپ جیسی ہے، رفیق نے ہنستے ہوئے کہا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، میرے ماں باپ سے بھی ہو گئی، جاذم نے دل میں کہا تھا۔ رفیق کے جانے کے فوراً بعد شاذم نے ایک گاڑی نکالی، جبکہ وہ آرام سے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج تائشہ کے کہنے پر جاذم نے چھٹی تو کر لی تھی، لیکن تائشہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کس حد تک خفا ہے۔ تم آج بھی نہیں چلو گے جاذم؟ تائشہ نے امید سے پوچھا۔ میں ایسے شخص کے قبر پر کبھی نہیں جانا چاہوں گا اماں سائیں، جسے اپنی اولاد سے زیادہ کردم شاہ کے ساتھ اپنی وفاداری پیاری تھی۔ میرا پیار میرے باپ کے لیے اس دن مر گیا تھا جس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے کردم شاہ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے 3 بچے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کی بیوی اس کے بغیر کیسے رہے گی، اس کی بیٹی جو اس کے بغیر سوتی نہیں اس کے بغیر کیسے رہے گی۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کا جاذم اس کے سینے پہ چڑھ کے سوتا تھا، اس کا شاذم اس کے کندھے پہ بیٹھ کے اسکول جاتا تھا۔
نہیں اماں، صحیح میں اس شخص کی قبر پر نہیں جاؤں گا جس نے وفاداری کے نام پر اپنی فیملی داؤ پر لگا دی۔ جازم اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کے لیے اخبار کو اپنے چہرے کے آگے کر چکا تھا۔ جب تائشہ کو اپنے کندھوں پر ہاتھ محسوس ہوئے، چلیں اماں، سائیں بابا سائیں انتظار کر رہے ہوں گے، شازم دلاسا دیتے ہوئے بولا، اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ جبکہ ان کے جاتے ہی جازم اخبار دور پھینک کر اپنے کمرے میں آیا، کھینچ کر دروازہ بند کرتا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ رو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، بہادر تھا، وہ زندگی کا ہر درد، ہر تکلیف سہنے کو تیار تھا۔ لیکن پھر بھی ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے کی طرف جانے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی جازم نے آنسو کو صاف کر لیا۔ تائشہ پریشان سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یہ الفاظ اس نے پہلی بار نہیں سنے تھے۔ جنید کی وفاداری نے اس کی جان لے لی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنے شوہر پر فخر تھا۔ کیا بات ہے، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں مسز جنید خان۔ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو آپ کو دیکھ کر ایک بار پھر سے بدمعاش، بس ساری باتیں سوچتی ہیں نا تجھے؟ تائشہ نے اپنے چہرے کی سرخی چھپاتے ہوئے اسے چمٹ لگائی۔ ارے مجھے کہاں یہ سب کچھ سوچتا ہے، میں تو آپ کو بس یہ بتانے والا تھا کہ بزنس سیٹ ہو گیا ہے میرا۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں باقاعدگی سے کام شروع ہو جائے گا۔ پھر تو کیا خیال ہے، لڑکا آپ کا کام کاج والا ہو گیا ہے تو اس کی بھی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر تائشہ کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے جمیل کی شادی ہو گئی، پھر جازم کی شادی ہوگی، اور پھر اینڈ پر تمہاری باری آئے گی، تائشہ نے تفصیل سے بتایا، جبکہ اندر ہی اندر اس کی حالت پر مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ ظلم ہے، پچھلے 2 سال سے آپ کی لاڈلی بیٹی اس شارق خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس چڑیل نے تو شادی کرنے نہیں، میرا مطلب ہے جمیل دیدا جی نے شادی تو کرنی ہی نہیں، تائشہ کی گھوری نے اسے لائن پر لگایا۔ اور اس کے بعد بھائی صاحب، دنیا کی کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، ماشاءاللہ ہینڈسم جو بہت ہیں میری طرح، لیکن زیلا اس سے شادی نہیں کرے گی، اور وہ زیلا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ مطلب ان دونوں کے کوئی چانس نہیں ہے، خدا کے لیے میری بات آگے بڑھائیں، 1.5 سال ہو چکا ہے نکاح کو، شازم نے التجا کی تھی۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، تائشہ نے جیسے بات ختم کر دی، اور اس کے انداز پر شازم منہ بنا کر رہ گیا۔ سائیں ناشتہ تو کر لو، نازیہ نے میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے کہا، لیکن دل کو ہوش کہاں تھا، وہ تو بس اپنا سارا سامان پیک کیے جلد از جلد اپنے آفس پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی نوکری لگے مشکل سے 3 دن ہوئے تھے، اور ابھی سے ہی اتنی لیٹ۔ ویسے تو اس کے سارے ہی باس اور آفس ورکر بہت اچھے تھے، کوئی اس پر روب نہیں جماتا تھا، نہ ہی کوئی سینئر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، بلکہ سب ہی اسے بہت پیار کرتے تھے، اچھے سے سمجھاتے تھے اسے، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو اپنی طرف سے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، دوپہر 2 بجے کے بعد اس کی کلاسز شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے باس نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی کلاسز ریگولر لے۔ اب اگر وہ لوگ اس کے لیے شکایت کا موقع کیوں دیتی؟ دادو سائیں میرا ناشتہ بھی جانو کو کروا دیں، ویسے بھی کچھ کھاتی نہیں، دیکھیں کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ دل نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے جانو کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو منہ بنائے معصومیت سے گور رہی تھی۔ دادو سائیں کو بول دیا کہ جانو کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو مطلب اب وہ نظر کا چشمہ لگا کر اسے دیکھیں گی، اور پھر بہت کھلائیں گی۔ پلیز سنبھال لینا، رات کو آتے ہوئے تمہارے لیے چاکلیٹ لاؤں گی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، جس پر جانو نے نگاہ ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ 4 لانا، اس نے بھی سرگوشی میں ہی کہا۔ پکا وعدہ، بس دادو سائیں کو سنبھال لینا، دل نے کہتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی، اور اس کے ساتھ ہی دادو سائیں نے ایک اور پراٹھا اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ دادو سائیں میرا ہو گیا، جانو پراٹھے کو دیکھ کر منہ بنا کر بولی۔ ارے آلو کا پراٹھا ہے جانو سائیں، میں نے اسپیشل تمہارے لیے بنایا ہے، نازیہ نے اسے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ پہلے نہیں دے سکتی تھی، ابھی تو میری ٹمی میں جگہ ہی نہیں بچی، جانو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے منہ بنا کر بولی۔ کبھی ایک نظر بے بسی سے آلو کے پراٹھے کو دیکھتی، پھر سامنے بیٹھی اپنی دادو سائیں
پیٹ میں جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ چنگیر آگے کرتے ہوئے اپنا فیوریٹ آلو کا پراٹھا کھانے لگی۔ آلو سے بنی کوئی بھی چیز اس کی کمزوری تھی، یہاں تک کہ شاذم تو اسے آلو مقدم شاہ کے نام سے پکارتا تھا اور باقی سب کی تو وہ جانو سائیں تھی۔ اس کا اصل نام خرم مقدم شاہ تھا۔ یہ بات تو جیسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جس کا وہ بالکل بھی برا نہیں مناتی تھی، بس شرما دیتی۔ شرماتی تو وہ ہر بات پر تھی۔ شاہندان کی چھوٹی سی ننھی سی گڑیا کسی کے لیے اس کی جانو تھی۔ آج اسے کالج سے چھٹی تھی، پاکستان کا کوئی عالمی دن ہونے کی وجہ سے چھٹی تو دل کو بھی تھی، لیکن اسے پھر بھی آفس جانا پڑا اور وہ دونوں آج بہت مستی کرنے والے تھے، ورنہ یہاں تک کہ دل نے تو اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جانو سائیں وہ میں کیا کہہ رہی تھی، اسے پراٹھا کھانے میں مصروف دیکھ کر نازیہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے بولیں۔ جانو نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنا پراٹھا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بہرام سائیں تم سے ایک بار خرم نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیے، جبکہ دادو سائیں وہیں خاموش ہو گئی۔ میرا ہو گیا، مجھے تھوڑا اپنے کالج کا کام کرنا ہے۔ وہ بنا ان کی طرف دیکھے وہاں سے اٹھی اور اندر چلی گئی، جبکہ نازیہ نے بے بسی سے اپنے موبائل کو دیکھا، جہاں بہرام کی کال ابھی بھی چل رہی تھی اور فون کی دوسری طرف بہرام مقدم شاہ اپنی چھوٹی سی بہن کی نفرت کو اپنے سینے میں اتارتا بے بسی سے اپنے آفس کی کرسی پر سر رکھ لیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نفرت کا شکار ہو گیا تھا وہ، کتنا پیارا تھا اس کا گھرانہ، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ اپنے اپنوں سے دور انجانوں کے ملک میں رہ رہا تھا، جہاں اس کا کوئی اپنا، کوئی ہمدرد نہیں تھا، اور جو اس کی اپنے تھے وہ تو اس سے بے تحاشا نفرت کرتے تھے۔ اس نے ساری سوچوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ یزدانی صاحب کا آرڈر فائنل ہو گیا ہے؟ اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے پوچھا۔ جی نہیں سر، ابھی اور اختر کو جاب سے آؤٹ کر دو، 3 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ریڈی نہیں ہوا وہ آرڈر۔ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ انہیں آؤٹ کروا میری کمپنی سے، وہ یہاں کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف موجود سیکرٹری نے پریشانی سے یہ خبر ورکرز کو سنائی۔ یار یہ سر بہرام تو بہت غصے والے لگتے ہیں، ایک ورکر نے دوسرے سے کہا جو آج ہی نیا آیا تھا۔ غصے والے تو ہوں گے ہی، آخر 10 سال جیل میں کاٹ کے آئے ہیں، دوسرے نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتا دیا۔ 10 سال جیل میں کسی کا قتل کیا تھا کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ کسی غیر کا نہیں بلکہ اپنوں کی ہی موت کے گھاٹ اتارا تھا اسے، اس بندے نے۔ وہ نیو ورکر کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمیں اسی علاقے میں ملیں گے؟ جاسم نے ایک تنگ گلی میں قدم رکھتے ہوئے پیچھے آتے لڑکے سے پوچھا۔ جی سر، پہلے ہم جس مکان میں گئے تھے وہاں کرایہ پر رہتا تھا، تو یہاں پر بھی کرائے پر ہی ہیں، لیکن آج کل وہ یہاں اس مکان میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ یہاں کرایہ کم ہے۔ آدمی نے اسے بتایا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سامنے ہی ایک عورت باہر نکلی۔ مجھے وسیم صاحب سے ملنا ہے، جاسم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اندر ہے، اور عورت کہتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ سامنے ہی چارپائی پر دونوں ٹانگوں سے مجذور ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہا تھا، جب جاسم نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ پیسے بابا نے بھیجے ہیں، آپ نے اتنے سال ہمارے لیے کام کیا، ہر ممکن طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچایا، ہم آپ کی خدمات کے لیے شکر گزار ہیں۔ اس حادثے میں آپ کی دونوں ٹانگیں چلی گئی، ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے اور ہم آپ کا علاج کروانا چاہتے ہیں، جاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے علاج میں جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا ہماری کمپنی کرے گی، اگر یہاں چاہتا تو کسی بھی ورکر کو بھیج کر یہ رقم آپ کو دلوا سکتا تھا، مگر میں خود یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ ہماری کمپنی کا کتنا اہم حصہ ہیں۔ وہ آدمی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا جب جاسم کھڑا ہوا۔ میں چائے؟ عورت نے کچھ کہنا چاہا۔ چائے تو میں آپ کے گھر اس دن آ کر پیوں گا، جس دن آپ کے شوہر خود اپنے پیروں سے چل کر مجھے یہاں لائیں گے۔ فی الحال چلتا ہوں، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ شاہ صاحب، ہم مر کر بھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، آپ ہم پر شک کر کے ٹھیک نہیں کر رہے۔
اس کے سامنے بیٹھا اس کی میز پر کھانا کھا رہا تھا داؤد، اور اس کا دعویٰ تھا کہ شاہ کے ساتھ غداری اس نے نہیں کی۔ اس کے اس انداز پر شاہ مسکرا دیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر کھیلتے ہوئے ڈمپل دیکھ کر سامنے بیٹھا داؤد اور انور دونوں ہی ریلیکس ہو گئے تھے۔ چلو مان لیا کہ تم لوگوں نے میری خبریں دوسری پارٹی تک نہیں پہنچائی، تو بتاؤ کس نے کی ہے یہ؟ کس نے میری پارٹی کی ایک ایک بات دوسری پارٹی کو بتائی؟ جواب دو مجھے۔ وہ ان دونوں کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے پوچھنے لگا۔ اب آپ سے غداری کرنے کی غلطی تو ہم کبھی مر کر بھی نہیں کریں گے، لیکن جس نے یہ حرکت کی ہے اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر جو سزا آپ کہیں گے وہی اسے دی جائے گی، انور نے بھرپور جوش سے کہا۔ بالکل ہم ٹھیک کہہ رہے ہو انور، میں انہیں بہت بری سزا دوں گا، انہیں اپنے سامنے بٹھا کر زہر والا کھانا کھلاؤں گا اور پھر اینٹی ٹولز ان کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہ اٹھا نہیں پائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور سامنے رکھ دی۔ وہ دونوں پریشان نظروں سے دیکھنے لگے۔ شاہ غلطی کرنے کا دوسرا موقع نہیں دیتا، بلکہ پہلے ہی موقع پہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے شاہ جان نہیں پائے گا کہ اس کے ساتھ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے؟ تم جب پہلی بار یہاں آئے تھے میں نے تم سے کہا تھا کہ دائم شاہ سوری کے ساتھ غداری بہت مہنگی پڑتی ہے۔ داؤد نے اس کی بات سنتے سنتے اپنے گلے کو پکڑا جہاں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہ صاحب، آپ نے ہمارے کھانے میں شاہ غداری کرنے والوں کو یہی سزا دیتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی شیشی کھولی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شیشی کو دیوار پر دے مارا جس کے ہزاروں ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بے بسی سے اپنی گردن تھامے اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، جب تیزی سے ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ سر، میں نے ساری انفارمیشن نکالی ہے، بہرام شاہ کی ایک بہن بھی ہے، میں نام تو نہیں جانتا لیکن اسی سال کالج میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اس نے عمر 16 سال ہے اور شہر میں اپنی بہن اور دادی کے پاس رہتی ہے۔ اب آپ کے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ لڑکے نے اسے دیکھتے ہوئے سر جھکایا۔ لیکن سر، کوئی لیکن ویکن نہیں، میرے اور بہرام شاہ کے بیچ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ جنگ اس کی اور میری ہے۔ جس طرح میں نے اپنے سارے اپنوں کو کھو دیا، اسے بھی کھونا ہوگا۔ جس طرح سے میری اور اس کی کہانی ایک سی ہے، اس نے زندگی کے 10 سال جیل میں کاٹے ہیں میری طرح، اسے بھی وہ سب کچھ مل رہا ہے جو میرے پاس ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس کے اپنے اب بھی زندہ ہیں اور میرے نہیں۔ میں بہرام شاہ کو کبھی خود سے آگے نکلتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان کچڑوں کو اٹھا کر یہاں سے پھینک دینا۔ اس نے زمین پر پڑے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے تڑپ رہے تھے، اور جلد از جلد بہرام شاہ کی بہن کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے میرے سامنے لاؤ۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا۔ جازم بیٹا، شام کو جلدی واپس گھر آ جانا، تمہارے ماموں اور ممانی ڈنر پر ہمارے گھر آ رہے ہیں، تائشہ نے بتایا تو اس کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ صرف ماموں اور ممانی؟ اس نے پوچھا تو تائشہ مسکرائی۔ ضلع کے ایگزامز ہونے والے ہیں، وہ ان کی تیاریوں میں بزی ہے۔ تائشہ نے ضلع کے نہ آنے کی وجہ بتائی تو باہر سے ایک اور آواز بھی آئی۔ اگر ضلع کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں انسپکٹر صاحب نہیں ہیں تو یقیناً وہ شام کو یہاں آئے گی۔ اگر آپ اپنا نورانی چہرہ رات دیر سے واپس لائیں تو ضلع بھی اپنا دیدار اپنی ہونے والی ساس اور دیور کو کروا کے جائے گی، لیکن افسوس آپ اپنا چاند سا چہرہ کبھی کہیں بھول کر آتے ہی نہیں۔ ابھی شازم بول ہی رہا تھا کہ جازم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوتا اٹھا کے باہر کی طرف پھینکا، جو اس سے لگا تو نہیں لیکن اب منہ منظور بند کروا گیا تھا۔ اماں صاحب، میں رات کو دیر سے آؤں گا، بتا دیجیے گا اپنی بھتیجی کو۔ وہ ایک نظر تائشہ کو دیکھتا اسے خدا حافظ کہتا باہر نکلا اور جانے سے پہلے ایک زوردار کک شازم کی ٹانگ پر ماری۔ انسپکٹر صاحب، یہ گدھوں والے کام چھوڑ دو۔ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا، پیچھے سے اونچی آواز میں بولا تو جازم نے جاتے جاتے بھی اسے ایک گھوری سے نوازا۔ اماں صاحب، میں کہہ رہا ہوں میری معصوم کزن کی زندگی اس ہٹلر کے ساتھ برباد مت کیجیے گا۔ آخر کیا بگاڑا ہے میری معصوم کزن نے آپ لوگوں کا کہ اسے ڈائناسور کے نام کی انگوٹھی اس بیچاری کو پہنا دی جائے؟ وہ تائشہ سے کہتا ہاتھ میں پکڑے فون سے کسی کو کال کر رہا تھا۔ ڈیئر کزن، آج شام کو اپنا دیدار کروا کے جانا، بہت دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پی اور نہ ہی آج کل اماں صاحب پکوڑے بنا کے دیتی ہیں۔
وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس سے شکایت لگا رہا تھا۔ اس کے انداز پر تائشہ بے اختیار مسکرائی۔ وہ باراسنگا گھر پہ ہے کیا؟ شام کو دوسری طرف سے آواز آئی۔ نہیں، وہ باراسنگا رات کو گھر پر نہیں ہے، تم آرام سے آ سکتی ہو۔ تائشہ نے کچن میں جاتے ہوئے اس کی آخری بات سنی تو اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ اتنا خوبصورت گبرو جوان اس کا بیٹا جسے ان لوگوں نے باراسنگا کا خطاب دے دیا۔ اللہ، یہ بچے کب سدھریں گے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ آج وہ لیگل نوٹس لے کر آئی تھی۔ اس کے گلے میں اس کی کمپنی کا کارڈ موجود تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پاکستانی نیوز رپورٹر ہے، اور نیوز رپورٹر کو اس طرح سے بے وجہ روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ بزرگوں کو امید نہ تھی کہ اتنی بے عزتی کروانے کے بعد یہ لڑکی یوں واپس آ جائے گی، لیکن اس کے پاس لیگل نوٹس تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے روک نہیں سکے۔ بلڈنگ میں موجود کئی مردوں کو اس نے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا، کہیں ان میں کوئی شارک نہ تھا، لیکن یہاں اس بلڈنگ میں ایک سے بڑھ کر ایک نمونے بڑے پڑے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی سیکرٹ ایجنٹ رہتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے گنواروں کے اسکول میں آ گئی ہوں۔ ارے میری بسنتی، اس دن کے بعد تیرا دل بھی نہیں لگا نا میرے بغیر؟ سچ کہوں تو مجھے تو اس دن کے بعد رات کو نیند آنی بند ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھولوں تو تو دکھتی ہے، آنکھیں بند کروں تو خوابوں میں آ ٹپکتی ہے۔ او میرے دل کی ملکہ، میرے دل میں آ جا۔ بکواس بند کرو ورنہ اس بار جوتا اتاروں گی، وہ غصے سے کھولتے ہوئے بولی۔ ارے بے وقوف لڑکی، کوئی مسجد تھوڑی ہے جو تو جوتے اتار کر آئے گی، ایسے ہی آ جا۔ وہ اس کی بات سن کر برا منائے بغیر بولا، جبکہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جمل کا ہاتھ ایک بار پھر اس پر اٹھا۔ اگر تم نے اور بکواس کی نا، دوسرے گال پر بھی ایسا ہی ایک رخ لگاؤں گی، بدتمیز کہیں کا نہ جانے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت کس نے دے دی؟ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں، لوفر غنڈہ کہیں کا۔ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ ایسا لگتا ہے جیسے 10 دن سے نہائے نہیں ہو۔ 10 دن سے تو کیا 10 سال سے نہیں نہائے ہوگے۔ اور یہ جو بالوں کا سٹائل بنا کے رکھا ہے نا، نہ ہی یہ کوئی ہیرو نہیں لگتے تم اس میں، بلکہ کسی تھرڈ کلاس ایکشن فلم کے ویلین کے پیچھے کھڑے ہونے والے گنڈوں کی لسٹ میں لاسٹ والی لائن کے گنڈے لگتے ہو۔ اور خبردار، جو آئندہ میرے راستے میں آئے یا مجھے دوبارہ ان بے خدا لفظوں سے پکارا، کوئی عام انسان مت سمجھنا مجھے۔ 2 بھائی ہیں میرے، ہڈیوں کو مار کر ایسے تمہیں رکھ دیں گے۔ جمل جنید خان نام ہے میرا، مجھے کوئی عام لڑکی سمجھ کر چھیڑنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ اس سے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ سامنے کھڑا لڑکا تو اس کے ہر ادا پہ فدا ہوتا، اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر اس کے یہ جارحانہ انداز دیکھ رہا تھا۔ ہائے میری بسنتی، تیرے اس انداز نے گبر کا دل لوٹ لیا۔ جمل کو کبھی امید نہ تھی کہ اسے اتنی باتیں سنانے کے بعد یہ سننے کو ملے گا۔ بکواس بند کرو اور ہٹو میرے راستے سے۔ وہ غصے سے پیچھے کی طرف دھکا دیتی آگے بڑھ چکی تھی، لیکن اسے یہاں سے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو روز کی طرح چہل پہل تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ہر ورکر نے اسے سلام کیا، جس کا وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی اسے اپنا کام شروع کیے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، اور ٹھیک سے کام پر دھیان دینا بھی اس نے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا، ورنہ سب کچھ ورکر پر چھوڑے وہ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ اسے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی ماں نے کبھی اپنی بہو کی رخصتی نہیں کرنی۔ 1.5 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ دیکھتا بھی کیسے، نکاح کے وقت بھی وہ گھونگھٹ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ بس اس نے کہہ دیا، جو میری ماں فیصلہ کرے گی میں اسی فیصلے پر قائم رکھوں گا، جس پر تائشہ اس پر صدقے واری اس کا نکاح کر چکی تھی، اور نکاح سے پہلے اس نے ایک بار سرسری نظر اس تصویر کو دیکھا تھا، جو اب تو وہ بھول بھی چکا تھا۔ کاش ایک بار ٹھیک سے اس فوٹو کو ہی دیکھ لیتا۔ السلام علیکم